بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے پور میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک جم غفیر تھا۔ تاحد نظر انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ اس پروگرام کی صدارت شیخ الہند حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے کی۔ اس پروگرام میں ملک بھر سے مختلف مسالک و مذاہب کے حضرات نے شرکت کی۔ پروگرام آل انڈیا امن و انصاف کانفرنس کے عنوان سے کیا گیا۔ اس عظیم الشان اجلاس کے کنوینر حافظ منظور علی خان صاحب سے حق ٹی وی انڈیا نے بات کی تو معلوم ہوا کہ یہ کارواں یہیں رکنے والا نہیں ہے، پورے ملک میں امن و انصاف کی مہم شروع کی جائے گی۔ مفصل انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ ہی لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اول تو ڈنکا کتنا بجتا تھا یہ آپ سبھی لوگ واقف ہیں۔ اس ڈنکا بجانے کے اوپر کتنا اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا جاتا تھا، اس سے آپ سبھی حضرات بھلی بھانتی واقف ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر مان لیں کہ ڈنکا بجتا تھا تو اس ڈنکے کا خیال رکھنا چاہیے حکومت کو، اور اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر ابھی حکومت اس گرفتار کر کے اور کسی حد تک لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہے، اگر حکومت نے مطمئن نہیں کیا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے جس طریقے سے دیش دنیا بھر میں جو پردرشن کیے جا رہے ہیں، بھارت میں بھی پردرشن کیے جا رہے ہیں، آپ نے کانپور میں دیکھا، سہارنپور میں دیکھا اور دلی میں جس طریقے سے، لیکن الٹا جو ہے مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انوپور شرما کو گرفتاری نہیں ہو رہی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت انصاف کے تقاضوں کو، دستور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر وہ ظلم ڈھالے، لیکن ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے۔ کب تک یہ ظلم ڈھاتے رہیں گے؟ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ ابھی لوگ برداشت کر رہے ہیں، لیکن جب برداشت جواب دے جائے گی تو وہی لوگ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ پھر سڑکوں پہ اترنے پہ مجبور ہوں گے۔ اس پروگرام کے بعد آپ کا کیا ہے کہ یہ اس سے کیا میسج پہنچے گا اور امت کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے ملک کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے امت کو اس پروگرام کے ذریعے سے امت اور ملک کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ عوام کے اندر ایک بیداری آئی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ڈر گیا ہے، مسلمان خوفزدہ ہو گیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے مسلمان نہ خوفزدہ ہوا ہے نہ ڈرا ہے۔ اور صرف اس لڑائی میں مسلمان ہی کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ایس سی ایس ٹی او بی سی کے ذمہ داروں نے جن یہ کہیے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور یہ صرف یہیں پر اظہار یکجہتی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ چلے گا سب ساتھ مل کر کے پورے ہندوستان میں۔ تو ہم یہ مانیں کہ حکومت لائن پر آ جائے گی، اپنی اس یعنی صحیح طور پر انصاف کے تقاضوں کو سمجھے گی۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ حالات کو دیکھنے کے بعد حکومت کو صحیح راستے کے اوپر آ جانا چاہیے، اور اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے اور صحیح راستے کے اوپر نہیں آتی ہے تو پھر بہرحال اس ملک میں دستوری بہت سارے طریقے ہیں، ان کو ہم لوگ اختیار کریں گے اور اس کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ دستور کے مطابق پوری طرح آپ چلیں گے۔ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ دستور کے مطابق پرامن تحریکیں چلیں، اور جس طریقے سے کسان آندولن چلا تھا اگر ضرورت پڑی تو ہم اسی قسم کے آندولن چلا سکتے ہیں۔ لیکن سر بی جے پی کے جو کچھ بڑے نیتا ہیں جیسے اما بھارتی ان کا سمرتھن کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو نپور شرما ہے دلدل میں پھنس چکی ہے، سبھی ہندوؤں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو یہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ صرف دکھاوا کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کا منشا کیا ہے اور حکومت کا منشا کیا ہے، ان چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ دکھاوے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے تاکہ کوئی میسج دے سکے صاحب ہم نے یہ کیا ہے، تو لیکن یہ اس سے لوگ مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ نفرت کا ماحول جب تک ملک میں ختم نہیں ہوگا اور حکومت اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گی تب تو پھر ملک جو ہے نہ تو ترقی کر سکتا ہے نہ یہاں امن چین برقرار رہ سکتا ہے۔ آج کی جو کانفرنس کی گئی ہے اس سے کچھ حل نکلے گا؟ بالکل حل نکلے گا۔ آپ نے ابھی تقاریر سنی ہوں گی کہ ایک پوزیٹیو میسج لوگوں کو دیا گیا ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب یہ کروڑوں لوگ اس ملک کے ایس سی ایس ٹی او بی سی مائنورٹی جو بھی مظلوم اور محروم طبقات ہیں، یہ جب ایک ساتھ آئیں گے اور اس ملک کے تقریباً جو ہے یہ کہیے کہ 120 کروڑ لوگ جب متحد ہوں گے تو حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا۔ جس کسی کو بھی ملے پروگرام ہوئے ہیں آج، وہ کیا اس طرح کے پروگرام ہمیں دیش کے الگ الگ راجیوں میں دیکھنے کو ملیں گے، الگ شہروں میں دیکھنے کو ملیں گے؟ بالکل دیکھنے کو ملیں گے، الگ الگ شہروں میں بھی ملیں گے۔ نام کا لڑکا بھی سر ایک چیز یہ ہے کہ جو تمام مسالک کے لوگ اس کیا نام ہے الگ الگ کیا نام ہے وہ شہروں میں الگ الگ راجیوں میں اب یہ تحریک کی بنیاد پڑ گئی ہے جے پور میں۔ انشاءاللہ یہ تحریک پورے ملک کے اندر چلے گی، اور عوام جو ہے اس کے لیے جو ہے ساتھ جڑیں گے
اور حکومتوں کو اپنے رویوں کو اور فیصلوں کو بدلنے پر مجبور ہونا پڑے گا. تمام مسالک کے لوگ یہاں شریک ہوئے تو اس سے یہ بھی امید لگائی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ امت میں ایک اتحاد کا میسیج جائے گا اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا. ہم نے یہاں پر دو طرح کے اتحاد کی کوشش کی. ایک تو مسلمانوں کے اندر جو مسلکی تفرقہ بازی ہے، یہاں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے رہنما بھی موجود تھے، یہاں اہل حدیث کے ذمہ داران بھی موجود تھے، یہاں شیعہ حضرات بھی موجود تھے. تو تمام مسالک کے لوگوں نے یہاں یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. اسی طریقے سے دوسری ہماری کوشش یہ تھی کہ صرف مسلمانوں کے مسالک، بچہ ہے جو منچ اسٹیج پہ ہے، ہندوستان اس کے پریوار کے لوگ، ہندوستان کے تمام مسالک کے لوگ ایک جگہ ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ایس سی ایس ٹی او بی سی کے ذمہ داران یہاں پر موجود تھے. تو ان سبھی نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. تو اس طریقے سے ایس سی ایس ٹی او بی سی مائنورٹی اور مسلمانوں کے مسالک یہ سب ایک جگہ پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے اور انشاءاللہ یہ ایک مثبت پیغام پورے ملک کے اندر گیا ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.